برکت والا براک حسین، اور پھر حسین درج موجود. تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا، اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں تو پورے ادارے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں. اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو زائرسٹ تھا امریکہ کے اندر، جس کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل رحم جو ہے اسرائیل رحم ایمانویل، اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف. اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا. صدر سے کون مل سکتا ہے یہی فیصلہ کرے گا، کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا. تو گویا کہ صدر کے کان بھی ہو، صدر کی آنکھ بھی ہو، لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر گھیرا ہوتا ہو. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا، ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو. اس کا نام ہے سونال شاہ. اور یہ جو ہندوؤں کی تنظیم ہے، جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وشوا ہندو پریشد، یہ وشوا سری پرشانت ہے جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل کا. یاد ساؤتھ ایشیا سے مراد بھارت اور پاکستان، اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ ہے. تو حالات جو ہے اس اعتبار سے انتہائی یوں سمجھیے کہ خطرناک. اور دوسری طرف اندرونی معاملہ کیا ہے؟ سائنس کی دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، سینٹریفیوگل فورسز، سینٹریپیٹل فورسز. سینٹریفیوگل وہ ہوتی ہے کہ جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے، بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر، یہ سینٹریفیوگل فورسز ہے. سینٹریپیٹل وہ ہوتی ہیں جو مرکز کی طرف لانے والی ہو، جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے. تو مرکز گریز اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی. ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ ہے نہیں. ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے. کہاں ہے نظام؟ کہاں ہے؟ مذہب تو ہے، مذہب تو انڈیا میں بھی ہے، مذہب امریکہ میں بھی ہے، مذہب کی تو کوئی کمی نہیں ہے. فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام، لیکن مذہب دین کہیں ہے. حضور بھیجے گئے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سینٹریفیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ. آپ کا نارتھ پول کیا ہے؟ NWFP. وہاں حکومت اس نے کن کی ہے؟ وہ اسفند یار ولی، جس کا دادا جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا نہیں کیا، جن کا پختہ موقف یہ ہے، اس کے باپ کا بھی ولی خاں کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی، انگریز کا بنایا ہوا ہے، یہ انگریزی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا. اینڈ دے بلیو ان دیٹ. اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہیں جن کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز. اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے، جب سے یہ MQM قائم ہوئی تھی، مہاجر قومی موومنٹ تھی، بعد میں انہوں نے اپنا رنگ بدلا ہے، کچھ تبدیل کیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے. گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطرت تو نہیں بدلتی ہے، تو وہی اردو اسپیکنگ. اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو اسپیکنگ کے درمیان ہنگامے ہو رہے ہیں، اور زیادہ پٹھانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں. یہ بسیں سے جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کے ہاتھ میں. یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہے محسود ہیں، یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہے اکثر و بیشتر بہت سے مساجد کے اندر آپ کو جو امام ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے، جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے. بہت بڑی تعداد ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہاں پر فساد شروع ہو گیا. بلوچستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے. تو اندرونی طور پر جو سینٹریپیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط، کمزور سے کمزور تک کرتے چلے گئے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب مضامین آ رہے ہیں، آئلی قوانین میں تبدیلیاں کیوں کی جا رہی ہیں. یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو UNO کے اندر بیجنگ +5 کانفرنس، جو بات اس میں طے اور اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بالکل برابر کر دیا جائے. اب وہی کر رہے ہیں آپ. یہ سواری آئی کائے کے لیے؟ جیسے مرد طلاق دے سکتا عورت بھی طلاق دے سکتی ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی. وہ لے گی یا تو شوہر سے خود کہے بھائی تم مجھے آزاد کر دو، تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتی ہوں، یا یہ آدھا لے لو، یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے بزرگوں سے
اور اس کے بڑوں بزرگوں کو بیچ میں ڈالیں یا عدالت میں جائیں. عدالت اگر کو قائل کر دے گی کہ عدالت کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح اب نہیں نبھ سکتے، وہ سیپریٹ کر دیں گے. وہ ایک ہے خلا لی جا سکتی ہے، طلاق دی نہیں جا سکتی. یہ فرق رکھا گیا. اسلام میں مرد اور عورت اسینشلی برابر ہیں. ایز ہیومن بینگس دے آر ایکول. کوئی فرق نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام حاصل ہے، وہ مرد کو بھی عورت کو بھی ہے. ان میں کوئی فرق نہیں. لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، اب وہ برابر نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء. کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے. دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے چلے گی گاڑی؟ چل ہی نہیں سکتی. آپ ڈائریکٹر جو ہے 100 بنا لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا. ظاہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے. لہذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے، یہی طلاق کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے. عورت کے ذمہ کچھ اور کام لگائے ہیں، مردوں کے ذمہ کچھ اور کام لگائے ہیں. مرد ذمہ دار ہے، کفیل ہے، لہذا وراثت میں اس والد کی طرف سے اسے 2 حصہ ملتا ہے. لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی، لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے آرٹیکولیٹڈ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منطقی طور پر جڑی ہوئی ہیں. اور وہ جو ہے تباہ کرنے کر تلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو. عورت اور مرد کو برابر کر دیا جاتا ہے یہ سارا. اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے، اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا. کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ حمل کہاں سے لائی ہو تم؟ ٹھیک ہے، کیا کر دیا. پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ 4 چشمدید گواہ جا کر کسی مجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تب پرچہ درج ہوگا، تحقیق اس کے بعد ہوگی. یہ کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم جو خوف ہو سکتا تھا، جو عورت کو روکتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برتھ کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے. اور اس کی باقاعدہ جو ہے امریکہ میں، یورپ میں تعلیم دی جاتی ہے. ٹین ایجرز کو اسکولوں کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن یہ کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو. بس اللہ نہ خیر سمجھے. وہی اسی رنگ پر ہماری تہذیب کو لے جانا چاہتے ہیں. اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا محسوس ایسا ہوتا ہے. یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ہو سکتا ہے ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے کہ پہلے معجزہ آیا تھا تو خدایا آن کرم بارے دیگر کن ہے، اللہ دوبارہ بھی معجزہ دکھا اور ان تمام سختیوں سے، ان تمام سے ہمیں گزار کر. اس کا امکان موجود ہے، امکان کو میں نفی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے. یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کو برآمد کرتا ہے. ایک قوم مر چکی ہو اس میں سے ایک زندہ قوم برآمد ہو جائے. جیسا کہ میں نے پچھلے سال جو تحریک چلی تھی جو وہ کلا کے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بالکل مر چکی ہے، لیکن نہیں، جان ہے. یہ میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس، لیکن میں نے کہا نہیں، جان ہے. اس میں ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ لوگ، انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں، جس طریقے سے کہ مصائب برداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار رکھا، اب تک رکھا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کارنامہ ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نظر آتی. لیکن باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور قائم رہے گا، ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں ہے. اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے ایک دم کھینچ بھی لیتا ہے. یہ بھی اللہ کی سنت ہے. مہلت دیتا ہے پھر ایک دم جو ہے ایک وقت کے اوپر آ کر فیصلہ بھی کر دیتا ہے. جو عجب نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے. کچھ پتہ نہیں. ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات شیطان جو ہے یہ دھوکہ، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا. بھائی وہ کریم ہے، غفور ہے، لیکن منتقم بھی ہے. انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے. وہ تو منتقم بھی تو ہے، وہ سزا بھی تو دیتا ہے. اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر تو نہیں بنائی ہے. کس لیے بنائی ہے؟ وہ تو ہم نے فیصلہ کیا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ،
یہ میں نے طے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سے بچائے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے، اور اس مہلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ۔ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا کام توبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، خالص توبہ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف، ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف، جھوٹ، دغا، فریب، دھوکہ، غبن، سب کو ختم کرو۔ سود، بے پردگی، عریانی، فحاشی ختم کرو۔ طے کر لو کوئی شخص شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف، صرف شریعت نہیں، ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کے سارے تقاضے پورے کر دیں جو ہمارے یہاں ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم جو ہے مسلمانان پاکستان ہے۔ جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غبن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہے، آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے۔ تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے۔ اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ اللہ کا فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹا دیتی ہے، لیکن وہ دعا کب ہو؟ جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا ہو۔ فرمایا حضور نے، جو میں نے ترمذی کی روایت آپ کو سنائی، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کو مؤخر کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے، اور ایک مدت تک کے لیے انہیں مہلت بخشی دے دی۔ تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور دعا کی جائے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں توبہ کا ایک حصہ لازماً یہ ہونا چاہیے کہ ہم طے کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں، اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وسائل خرچ کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر، جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہے، یہ صحیح ترین جماعت ہے، یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور واقعی اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے، اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھیں لا اسلام الا بالجماعہ، کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے، اور حضور کی حدیثیں تو میں نے 12 آپ کو سنائی ہے۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ 5 باتیں وہ ہیں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جماعت، سمع و طاعت اور جہاد و ہجرت، یہ 5 باتیں۔ تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی جز ہونا چاہیے کہ اب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ فیصلہ کر لیجئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ